السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 74 یعنی 74 سے کریں گے۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی بیچ دی ہے، آخرت کے بدلے انہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جارحیت یعنی ظلم کے خلاف قتال یعنی جنگ کریں، اور جو اللہ کے راستے میں قتال یعنی جنگ کرتا ہے تو وہ مارا جائے گا یا وہ غالب آ جائے گا، پھر عنقریب ہم اسے عظیم اجر دیں گے۔ یہاں پہ اس آیت میں اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، آیت نمبر 190 میں، کہ انسانوں پہ جب اگر ظلم ہوتا ہے تو اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے ڈیفنس میکانزم کو اختیار کرنا لازمی ہے۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیت میں اس طرح ہے کہ جب کوئی جنگ کرتا ہے، جان لینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ کرنی ہے، لیکن حد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور پھر یہ بھی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور یہ متعدد جگہوں پہ ہے، کئی جگہوں پہ ہے کہ اپنے لمٹ کو کراس نہیں کریں گے، کہ جو تکلیف ہے اس تکلیف سے بچنے کا سامان تو کریں گے، لیکن تکلیف کو مزید بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ اعراض کا پہلو بھی بہت واضح کیا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان کو اعراض کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے ہر طرح کے جھگڑے سے، اور ایسی جہاں اختلافات بلا وجہ آگے بڑھتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ نفس انسانی یعنی انسان کا جو جسم ہے، جو جان ہے، اس کی حفاظت کے لیے جو بھی جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اور بھی ہیں کہ جن چیزوں کو قرآن نے استعمال کرنے یعنی کھانے سے منع کیا ہے، ان کے کھانے کی بھی اجازت ہے۔ انسانی جسم کی اتنی اہمیت ہے انسانی زندگی کی۔ دوسری طرف اگر ناجائز کلمات کی ادائیگی زبان سے کروائی جا رہی ہے بالجبر اور جان کی حفاظت مقصود ہے، تو وہ بھی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر کسی نے بلا وجہ کسی کی جان لے لی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی۔ اب اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انفرادی طور پہ اپنے ڈیفنس کا نظام کیا ہے اور اجتماعی طور پہ ڈیفنس کا نظام کیا ہے۔ انفرادی طور پہ ڈیفنس کا نظام یہ ہے کہ سچویشن سے بچنا اور اس سے دور ہونے کی ضرورت ہے بلا وجہ، کیونکہ غلط فہمیاں بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ unless otherwise پورا مکمل انالائسس کیا جائے سچویشن کا کہ جو چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں کیا واقعی میں وہ وہی ہیں یا کچھ ہماری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے پورا ایک نظام ہوتا ہے، پورا حکم حاکم ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، نظام قائم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں چیزیں ہوتی ہیں جن کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مکی و مدنی زندگی سے ہم سامنے رکھ سکتے ہیں کہ مکی زندگی کس انداز کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مدنی زندگی کس طریقے کی تھی آپ کی، کہ اس وقت میں کیا کیا اور اس وقت میں کیا کیا۔ لہٰذا جب بھی اس قسم کے موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو آل آف اے سڈن ایسا نہیں کہ بس کچھ ایک ابال اور طوفان ایک آیا ذہن میں اور اٹھ کھڑے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ تجزیہ کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، مکمل طریقے سے انالائسس کرنا ہوگا کہ آیا یہ صحیح فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، اس قسم کے تمام فیصلے اجتماعی ہی ہو سکتے ہیں، انفرادی فیصلوں کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جی ہاں، اس میں پہلی بات جس پہ ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی بیچ دی ہے آخرت کے بدلے، یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ کیونکہ دیکھیے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کو ایڈریس کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کی زندگی اس انداز سے گزاریں جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کی زندگی اس طرح گزاریں جس طرح آپ کو اچھا لگے، جو آپ کے دل میں آئے، جو سب لوگوں آپ کو کرتے دکھیں،
اور وہاں اللہ کے احکامات کا رول نہیں ہوتا، وہاں آپ کی خواہشات کا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک فرق سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات سے یا اللہ کے احکامات کے تحت اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کی زندگی اچھی گزرتی ہے، اور دوسری یہ کہ چونکہ اللہ کے احکامات کے تحت کر رہے ہیں اس لیے اس کا اچھا رزلٹ ایشورڈ ہے، کیونکہ جس کام کو آپ اللہ کے حکم کے طریقے سے کریں گے، بالکل اس طرح سمجھ لیجئے کہ کوئی گیجٹ ہے آپ کے پاس، اس کو اگر آپ انسٹرکشن مینول کے حساب سے فالو کریں جو اس کے مینوفیکچرر نے دیا ہے، تو آپ بیسٹ ریزلٹس پائیں گے اس گیجٹ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور وہ جس طرح بتاتا ہے کہ زندگی گزارنی ہے، اگر اس طرح ہم گزارتے ہیں تو ہمیں ریزلٹس بھی اچھے ملتے ہیں، اور ساتھ ہی چونکہ اس کے احکامات پہ ہم چل رہے ہیں تو اس زندگی کے بعد کی زندگی بھی ہماری اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم یہاں اس کے احکامات کے حساب سے چلتے ہیں تو یہاں بھی نتائج اچھے ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری جو پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، جو پازیٹیوٹی آتی ہے، جو نفس میں سدھار ہوتا ہے، اور جیسے پیچھے سیشنوں میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ گریجولی روز اللہ کے احکامات پہ چلنے سے ہمارا قلب جو ہے وہ قلب سلیم یعنی سبمسو ہارٹ بن جاتا ہے، ایک ایسا قلب جو اللہ کے احکامات کے تحت جھکا ہوا ہو پوری طرح سے۔ اور یہی وہ قلب سلیم ہے جو مطلوبہ ہے، کیونکہ جیسے قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے قیامت کے تعلق سے کہ وہ دن جس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے حاضر ہو، یعنی کوئی اللہ کے حضور میں ایک سبمسو ہارٹ لے کے جاتا ہے تو دیٹ میٹرز، اسی کا فرق پڑ سکتا ہے، وہیں پہ اس کو اپنی ایک اچھی اگلی زندگی مل سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، مال و دولت سے یا اولاد سے نہیں مل سکتی ہے۔ اب یہ اس آیت میں بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم صرف دنیا کی زندگی اور اس کے مزوں پہ فوکس کرتے ہیں اور اپنے مزے کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں تو یہاں ہو سکتا ہے ہم کچھ فائدے لے لیں، لیکن الٹیمیٹلی وی ول بی دا لوزر، کیونکہ اللہ کے احکامات کے حساب سے جب نہیں چلتے تو جو بھی ہمارے کام ہوتے ہیں ان کے نتائج ایک تو وہ نہیں ہوتے، اچھے نہیں ہوتے، پازیٹیو نہیں ہوتے، نیگیٹیو نتیجے ہوتے ہیں، اور ہماری پوری پرسنالٹی نیگیٹیو ہوتی چلی جاتی ہے، ہم سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں، صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے نفع کی سوچتے ہیں، یعنی بالکل جانور سے بھی گئی گزری سطح ہوتی ہے وہ، کیونکہ انسانیت کی سطح جو ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہاؤ مچ یو کیئر فار ادرس، جو ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو آپس کی جو محبتیں ہیں، اور یہ پوری انسانیت کی بات ہے، کسی ایک مذہب یا فرقے کی بات نہیں ہے کہ صاحب میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں صرف مسلمانوں کے دکھ درد کا خیال رکھوں گا، نہیں۔ قرآن کا فلسفہ تو یہ ہے کہ ہم پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، اور لازم ہے ہر انسان پہ کہ وہ دوسرے انسان کا خیال رکھے، اس کا ہمدرد ہو، اس کا ہمدم ہو، اس کے دکھ سکھ کا خیال رکھے، اور اس کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے کہ اس کی زندگیوں میں جہاں ممکن ہو اس کا بس چلے، وہ فیسیلیٹیز پیدا کرے، آسانیاں پیدا کرے۔ تو اب جو لوگ محض اس چھوٹی سی دنیا کی زندگی پہ فوکس کر کے اپنی مستی میں گزارنا چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو ہم چاہیں ہم کریں، تو نیچرلی ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی میزریبل اینڈ ہوتا ہے، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں بھی وہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں اور آخرت کی اگلی زندگی بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کی اپروچ یہ ہو کہ اللہ کے احکامات سے چلے، اچھا یہاں ایک بات بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بڑی پائٹی کی یا ریلیجس زندگی گزاریں گے تو شاید دنیا کے مزوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، یعنی ورلڈلی پلیجرز ول بی ڈینائڈ ٹو اس، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ کے احکامات، قرآن آپ کو زندگی کے ہر مزے کو لینے کی اجازت دیتا ہے، صرف اس نے لمٹس ڈیفائن کر دی ہے کہ کس چیز کا مزہ کب لینا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے۔ کوئی پلیجرز، بلکہ قرآن تو خود اس بات کو کہتا ہے کہ یہ جو دین آیا ہے، یہ جو تمہارا لائف اسٹائل تمہیں بتایا جا رہا ہے، یہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تمہارے بوجھ اتارتا ہے، تمہارے کو ہلکا کرتا ہے، تمہاری زندگی کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ تو جو اگر صرف فوکس کرتے ہیں اپنی مرضی پہ کہ من مطابق اپنی زندگی گزارنا ہم چاہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت بیچ دی اور دنیا لے لی۔ جو اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتے ہیں ان کو دنیا بھی اچھی ملتی ہے اور آخرت تو اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے احکامات سے چل رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم پہ جب ہم چل رہے ہیں تو ہماری دنیا بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی سدھرتی ہے۔ اس بات کو اس آیت میں اس انداز سے کہا گیا ہے
کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی بیچ دی ہے آخرت کے بدلے، یعنی انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بدلے میں اپنی آخرت کو انشور کر لیا ہے۔ اس میں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ، کیونکہ ایک اور ہمارے عام تصور یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کو بالکل الگ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا داری چھوڑ دو، وہیں سے تصور کہیں پہ وہ، یعنی دنیا چھوڑنے کا یا ہر چیز چھوڑنے کا تصور جو ہمارے در آتا ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں آخرت کا راستہ دنیا سے ہی گزرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اسٹیج 1 سے گزر کے تو اسٹیج 2 میں جاتے ہیں۔ اسٹیج 1 یہ دنیا کی زندگی ہے ہماری۔ اب اس دنیا کی زندگی میں کیسے کام کر رہے ہیں، دیٹ ڈیفائنس اسٹیج 2۔ اگر اس میں ہم نے دنیا چھوڑنے کے تحت اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں، رشتے چھوڑ دیے، ان کو چھوڑ کے کہیں چلے گئے، کونے میں بیٹھ گئے مراقبہ لگا کے مہینوں کے لیے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، ماں باپ پہ کیا بیت رہی ہے، بیوی بچوں پہ کیا بیت رہی ہے، تو یہ ہم بہت بڑی حق تلفی کر رہے ہیں، انجسٹس کر رہے ہیں، اور وی آر آنسریبل فار دیٹ۔ یعنی اس میں آپ اللہ کو اور اس کی رضا پانے کے بجائے آپ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں۔ آپ کے والدین، آپ کے اہل خانہ، آپ کے بچے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ حق ادا کرنا آپ کی عبادت کا حصہ ہے۔ اسی طرح اور ذمہ داری ہیں، آپ جہاں جاب پہ ہیں وہ ذمہ داری ہے۔ تو پوری ذمہ داریوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتے ہیں جب ہم دنیا میں، تو آخرت ملتی ہے۔ تو یہاں تصور یہ ہے کہ آپ نے منمانی زندگی نہیں گزاری ہے دنیا میں، اللہ کے احکامات کے تحت چلے، اور یہ سودا جو ہے آپ کا یہ ایسا ہے کہ اس میں آپ نے آخرت پہ فوکس کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی دنیا چھوڑ دی ہے، دنیا بیچ دی ہے آخرت کے سلسلے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی ہے، یہ چھوڑنے کا تصور نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے اس بات کو تھوڑا سا یعنی تفصیل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فَلْيُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو جنگ کرتے ہیں، اب جنگ کا ایک رخ آپ نے بتایا جو بڑا اہم ہے۔ دوسرا اس میں پہلو جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، یعنی جو جنگ ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے کے لیے ہوتی ہے۔ اب فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ جیسے میں نے موٹے طور سے بتایا کہ جسٹس ہے، انصاف ہے، ظلم کو روکنا ہے، وسائل کی تقسیم ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے، اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس نظام کے لیے ہیں جو اللہ کا نظام نبی اپنے ہاں اسٹیبلش کرتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی نبی اللہ کے احکامات لے کے آئے، اس میں ان کا فوکس کیا رہا، یہ اگلا پوائنٹ اسے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا فوکس یہ رہا ہے کہ انہوں نے افراد سازی کی ہے، اور اس کی شروعات انہوں نے اپنی ذات سے کری، اس پہ میں ابھی آگے آتا ہوں۔ اب دوسرا رخ ہم یہ دیکھ لیں، اس بات کو یہاں روکتے ہوئے دوسرے رخ پہ آتا ہوں کہ جنگ کا تصور عموماً اس لیے ہوتا ہے، جو ہم چاروں طرف اپنے دنیا میں ہوتے دیکھتے ہیں، کہ وہ اقتدار کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اپنی حکومت بنا لیں، ہم اس زمین پہ قبضہ کر لیں، یہاں ہماری حکومت ہو جائے، یہاں سلطنت ہو جائے، یہ ہماری ملکیت ہو جائے۔ اس سلسلے میں قرآن کی اپروچ کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ میں کچھ آیتیں یہاں شیئر کرتا ہوں اور پھر اس بات کو اور تفصیل سے لیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تمام بادشاہت جو ہے نہ صرف زمین پہ بلکہ تمام آسمانوں کی، وہ اللہ کے لیے ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ صاحب آسمانوں میں ہماری حکومت ہے یا ہم آسمانوں کے سسٹمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو کیا ہم ایک موٹی مثال لوں کہ سن سیٹ اور سن رائز کو چینج کر سکتے ہیں کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی؟ کہ سردیوں میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو سورج زیادہ نکل آئے، ہمیں زیادہ دھوپ مل جائے؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ کوئی بھی چیز، کیونکہ بادشاہت یا کنٹرول وہ ہے جہاں چیزیں آپ کے زیر نگی ہوں، آپ کے سبارڈینیشن میں ہوں، آپ کی حکومت ہو، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جب بادشاہت زمین اور آسمانوں کی اللہ کی ہے، تو ہمارا یہ تصور کہ ہم اپنی بادشاہت کریں گے بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ حکم یعنی حکومت، اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ یہ دوسری آیت ہے جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ حکومت اور اقتدار جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے ہر جگہ۔ تو پھر انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو وسائل اور جو چیزیں دی جائیں ایک فرد کے، یعنی اپنی ذات کے اندر، اپنے گھر کے اندر یا بڑے علاقے کے اندر، تو وہاں پہ وہ ذمہ داری اس کی ایک خلیفہ کی سی ہوتی ہے، یعنی کسٹوڈین۔ اونرشپ نہیں ہے، کسٹوڈین شپ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے اس سسٹم کو چلائیں گے،
اور وہ جو بھی ریسورسز ہمارے ڈسپوزل پر ہیں اس میں جیسا اللہ کا حکم ہے کہ وہ سب کے لیے ہیں، ان ریسورسز کا ڈسٹریبیوشن ایکویٹیبل ہونا چاہیے، اور اس میں کہیں پہ بھی کوئی تفریق نہ ہو، کوئی ڈسٹنکشن نہ ہو کسی کے مذہب کی، زبان کی، علاقے کی، رنگ کی، کسی چیز کی بھی۔ لیکن اگر میں کسی ایک جگہ پہ کسی ایک حصے میں خلیفہ ہوں، یا مان لیجئے میں اپنے گھر میں خلیفہ ہوں کیونکہ میں گھر کا امانت دار ہوں، تو میں جو بھی وسائل ہیں میرے ان کو میں برابر تقسیم کروں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹی کو کم دوں گا، بیٹے کو زیادہ دوں گا، بیوی کو کم دوں گا، ماں کو زیادہ دوں گا، یا ماں کو زیادہ دوں گا، بیوی کو کم دوں گا۔ یہ جو جسٹیفیکیشن ہے، یہ جو ہے یہ ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیں بڑی ایک اہم آیت ہے قرآن کی جو ہمیں گر سکھاتی ہے کہ آپ کو خلافت کیسے ملے گی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، یعنی ایمان لانے کے بعد انہیں اللہ کے احکامات کے حساب سے نیک عمل کرنے ہیں، جس کو دوسری جگہ تقوی بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان لائے اور تقوی کیا۔ وہ ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، یعنی ان کے دین کو، ان کے لائف اسٹائل کو کنسولیڈیٹ کر دے گا، اسٹرینگتھن کر دے گا، آسان کر دے گا، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یعنی جس خوف میں وہ جیتے ہیں اس کی جگہ امن آ جائے گا، بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی صرف میرے احکامات پہ چلیں، جو قوانین، جو ضوابط، جو ضابطے، جو میتھڈولوجی میں نے دی ہے ہر کام کے لیے، کہ جینا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیویئر کرنا ہے، ہر چیز زندگی کی میری اگر میں اللہ کے احکامات کے تحت کرتا ہوں تو ہی میں مسلم ہوتا ہوں، تو ہی میں مومن ہوتا ہوں، اور جب ہی میں اللہ پہ ایمان لانے کا کلیم کر سکتا ہوں۔ اور اس کیفیت میں ہمیں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ زمین کی خلافت پھر تمہیں دے دیں گے جیسے پہلے دی تھی گزرے ہوئے لوگ۔ تو گویا اگر ہمیں زمین پہ خلافت کا شوق ہے کہ ہم نگراں بننا چاہتے ہیں، ذمہ دار بننا چاہتے ہیں چھوٹے بڑے حصے کا، علاقے کا، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کو سبمٹ کرنا ہو۔ اور اگر ہم اللہ کی بندگی میں رہتے ہیں تو جی کہ قرآن پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ، سب کی بات نہیں ہے، جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ تو اگر آپ کو زمین کی کسٹوڈین شپ چاہیے، اونرشپ تو ملتی نہیں، وہ تو اللہ کی ہے، تو آپ کو اللہ کے احکامات پہ چلنا ہوگا۔ یہاں کہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم زمین کی خلافت لینے کے لیے جنگیں کر لو، لڑائیاں کر لو، اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جہاں دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بادشاہت اور ملکیت کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو خلافت ہے یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو لوگ جس طرح گھر چلانے کی ذمہ داری ہے، ایک شخص گھر کا جو ہیڈ آف دی فیملی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو سماج سے اپنے چاروں طرف سے وسائل اکٹھے کر رہا ہے، بزنس کر کے یا نوکری کر کے، اس پہ بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کی ضرورتیں پوری کرے، اس کے ساتھ انصاف کرے، جسٹس کرے، اور اپنے اوپر نہ خرچ کرے، اپنے کو نہ دیکھے، دوسرے کو دیکھے، جیسا اللہ کا حکم ہے کہ یو ہیو ٹو تھنک فار ادرس، ٹیک کیئر آف ادرس۔ تو یہ ایک انڈیویجول گھر کے لیول پہ چلانا مشکل ہوتا ہے، تو ایک بڑے لیول پہ کتنا مشکل کام ہوگا۔ تو اٹس اے چیلنج، اور اسی لیے اگر فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ناکامی ہوتی ہے۔ اب ایک آیت جو جہاں سے میں بات شروع کر رہا تھا کہ یہ ہر ریڈر سے قرآن کہتا ہے، نبی سے بھی کہتا ہے کہ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین یعنی اطاعت اور قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ اب یہاں سے بات وہ شروع ہوتی ہے جس کو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ نبی کی شروعات یہاں سے ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلم کرتا ہے، کس طرح اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا۔ اپنے آپ مسلم ہو کے جب آدمی کا کردار وہ بن جاتا ہے جو بے انتہا اٹریکٹیو اور اچھا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ انسان کو ایک بہترین انسان بنا دیتی ہیں، اس سے اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کے معاملات اچھے، اس کا کردار اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے، اپنے لیے نہیں سوچتا، اور اس کے یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا، کسی سے نفرت نہیں ہوتی، کسی سے دشمنی نہیں ہوتی، وہ کسی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا۔ ایک جیسے کہتے ہیں ڈریم پرسنالٹی، ایک ایسی چیز جس کو، بلکہ شاید آج تو لوگ ان چیزوں کو تصور کرنا بھی بھول گئے، کیونکہ آج کی زندگی اور آج کا جو طرز زندگی ہے وہ ہمیں دوسری طرح کی چیزیں سکھاتا ہے کہ کم واٹ میں کسی بھی طرح ہو، اپنی ضرورتیں پوری کرو،
کسی راستے سے ہوں، کیسے ہوں، اینڈ ہیو اے گڈ لائف، انجوائے. یہ تصورات کبھی بھی ایک اچھی پازیٹیو سوسائٹی کے نہیں تھے. وہ چاہے کسی بھی سسٹم کو فالو کرتی ہو، کسی بھی سسٹم کو فالو کرتی ہوں، میں سے پھر کہہ رہا ہوں اس میں تصور یہ کہ بیسک ہیومن ویلیوز تھی. تو جب آپ اچھے انسان بنیں گے تو آپ کے آس پاس لوگ متاثر ہو کے اس سسٹم کو اڈاپٹ کریں گے. اس طرح سے آپ کا گھر، آپ کا گھرانہ، یعنی جب فرد اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں تو ایک اچھا سماج بن جاتا ہے. اچھا سماج بن جاتا ہے تو اچھا گروپ بن جاتا ہے، ایک اچھا شہر بن جاتا ہے، اور ایک اچھا پورا علاقہ بڑا بن جاتا ہے. اب اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جب ڈیوائن کمانڈس پہ اللہ کے حکم کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کا کوئی ایگریشن نہیں ہوتا. ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمین میں حق ہمارا نہیں ہے، یہ سب ہم کسٹوڈین ہو سکتے ہیں، ملکیت اللہ تعالیٰ کی. یہ سب تفسیر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنگ میں ایگریشن نہیں ہے اسلام میں. آپ زمین کے لیے، بادشاہت کے لیے، قبضوں کے لیے نہیں لڑ سکتے. آپ لڑیں گے، یہاں ڈیفائن کیا جا رہا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے احکامات کے راستے میں. جو اللہ کے راستے ہیں ان کو انشور کرنے کے لیے. اور اس میں پہلی چیز جو ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ اپنی حفاظت ہے. کہ اگر آپ کے اوپر انڈیویجولی یا ایک گروپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا ضروری ہے، پھر وہ لازم ہو جاتا ہے، آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن وہ ڈیفینس وہیں تک رہتا ہے، وہ ڈیفینس کبھی بھی آفینس میں نہ ہو. اگر آفینس کرنے والا امن کی، کمپرومائز کی بات کرتا ہے یا اس حملے کو، جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے تو امیجیٹلی آپ اس کو ختم کریں گے. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اب یہ کمزور ہو گیا تو اب میں اس کے پیچھے چلوں اور اس کو ختم کر دوں، اس کا نام و نشان بتا دوں. ناٹ ایٹ آل. قرآن منع کرتا ہے، کیونکہ قرآن کا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صلح و خیر، صلحوں میں خیر ہے. مومن کہتی اس کو ہے جو امن کا ضمانتی ہو. اس بات کو اس سیشنز میں ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ الذین آمنوا کے تعلق سے، کہ ایمان میں الف میم نون کا مادہ ہے جس میں امن کا ایک بڑا کمپوننٹ ہے. مومن اسی کو کہتے ہیں جو ایمان یعنی امن کا ضمانتی ہو، دی گارنٹر آف پیس ہو. تو اس پس منظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں جب بھی جنگ کی بات آتی ہے تو وہ ایگریشن کی نہیں ہوتی، بلکہ کہیں پہ ظلم و زیادتی ہے تو، اور آپ کے اوپر ہو رہی ہے، آپ اس سے متاثر ہیں، تو اس راستے پہ آپ کو جانا ہے. اب اس راستے پہ جو ایمان والے، جو اللہ کے سسٹم کو پوری طرح سے سبمٹ کر چکے ہیں، وہ جب جاتے ہیں تو ان کا انداز کیا بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے یعنی جنگ کرتا ہے تو وہ مارا جائے گا یا وہ غالب آئے گا. یعنی اس میں کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوتا. کوئی جب آپ کمٹمنٹ کے ساتھ کچھ چیز کرتے ہیں تو یا تو آپ جیتتے ہیں یا آپ ختم ہو جاتے ہیں اس جنگ میں. یعنی بھاگنے کا، پیٹھ دکھانے کا، پیچھے جانے کا کوئی تصور ہی نہیں. یعنی آپ لوزر ہو ہی نہیں سکتے، یا تو آپ ونر ہوں گے یا آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کی جگہ کوئی دوسرا اس اسٹرگل کو کرے گا. اور جو لوگ اس میں آئدر وے یا تو کامیاب ہوتے ہیں یا اپنی جان دیتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ریٹرن ہے، ایک بڑا اجر ہے، کیونکہ وہ ایک پیسفل سسٹم کو، ایک ایکویٹی کے سسٹم کو ایسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور ظلم کے خلاف لڑ رہے تھے. تو اگر ظالم کے ہاتھوں وہ مارے جاتے ہیں تو بھی اجر ملے گا، اور اگر وہ ظلم کو روک دیتے ہیں، ظالم کو ختم کرنے کی بات نہیں ہے، ظلم کو روک دیتے ہیں، ظالم رک جاتا ہے، ظلم ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ونرز. تو یہاں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سسٹمز کی باتیں ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب نبی، جو بھی نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے اللہ کے احکامات کے حساب سے جب ایک سسٹم قائم کر لیا، جس کو آپ نظام الہی یا جو چاہے کہہ سکتے ہیں، جس میں اللہ کے احکامات کے حساب سے سسٹمز رن کیے جاتے ہیں، تو ان سسٹمز پہ اگر، کیونکہ ان سسٹم سے ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ضرر پڑ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ڈیوائن سسٹمز ہوتے ہیں جو نیچر میں بھی ہمیں ملتے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ریسورسز کا ڈسٹریبیوشن ایکویٹیبل ہوتا ہے. ہر ایک کی ضرورت کی چیزوں سے پہنچتی ہے، جس کو کسی حد تک ہم آج کے زمانے میں ایک ویلفیئر سوسائٹی سے مثال لے سکتے ہیں، کہ جس میں ہر شہری کو ہر چیز ملتی ہے، ہر سہولت ملتی ہے. وہ اگر اسے افورڈ نہیں کر سکتا تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اسے سپورٹ کرتی ہے. تو ایسے سسٹمز میں نیچرلی جو ایسے سسٹمز ہوتے ہیں دوسرے، جو ہیومن ایکسپلائٹیشن پہ بیسڈ ہوتے ہیں، جو ہر حالت میں نفع کمانا چاہتے ہیں، ایک بھوکے مرتے ہوئے آدمی کو بھی وہ اگر روٹی کی کمی ہے، ایڈیبل چیزوں کی، فوڈ یعنی فوڈ پروڈکٹس کی کمی ہے،
تو وہ اس کو مہنگا کر کے بیچیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مر رہا ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ انہیں نفع چاہیے۔ تو جو پروفٹ بیسڈ سسٹمز ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے لیے ایسے سسٹمز اچھے نہیں ہوں گے، تو وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سیبوٹاج سے ہمیں ریزسٹ کرنا ہے، تاکہ انسانیت جو ہے اس کی خدمت ہم کرتے رہیں اور انسانیت کو اس کی بنیادی ضروریات پہنچتی رہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ پھر میرے خیال میں اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے ہم جی طارق صاحب، مناسب کہ اگلی آیت جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سیشن میں لیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔